بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولیشیا کا صوبہ شاہ ہنگری کی سلطنت میں چلا گیا اور سلطان نے عثمانی جنرل محمد چلپی کو آزاد کروانے کے لیے 60,000 ڈاک فدیہ میں دیے۔ یہ معاہدہ ہنگری اور ترکی دونوں زبانوں میں لکھا گیا۔ دونوں بادشاہوں نے اس پر دستخط کے بعد قسمیں کھائیں کہ اس عہد نامے کی پابندی کو مذہبی احکام کی طرح ضروری سمجھیں گے۔ اس عہد نامے کی روح سے دریائے ڈینوب کو سلطان کی عملداری کی حد قرار دیا گیا۔ یہ معاہدہ 10 برس کے لیے تھا اور 10 برس کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلح قرار پا گئی۔ لارڈ سیلاس نے بائبل پر قسم کھائی اور سلطان مراد نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر حلف دیا۔ اب سلطان مطمئن تھا۔ محمد چلپی رہا ہو کر ادرنا واپس آ چکا تھا۔ ایشیائی کوچک میں امن پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ اس صلح نامے سے یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا اور مراد خان ثانی کو پہلی بار سکون کا سانس نصیب ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں نے سلطان کو امور سلطنت سے دل برداشتہ کر دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بقیہ زندگی آرام اور سکون کے ساتھ یاد الہی میں گزارے۔ چنانچہ صلح نامے سے فارغ ہونے کے بعد وہ تبدیلی آب و ہوا کے لیے ایشیائی کوچک کے بعض پرفضا مقامات کی جانب چلا گیا۔ شہزادہ علاؤدین جو گزشتہ دنوں بدتدریج بیمار ہوتا چلا جا رہا تھا، سلطان کی واپسی کے بعد سلطان کے شاہی طبیبوں کی خصوصی توجہ سے چند دن قبل صحتیاب ہونے لگا تھا۔ وہ علالت سے اٹھ کر چل پھر لیتا تھا، حتیٰ کہ محل کے اندر ہی گھڑ سواری اور بعض دوسرے معاملات میں بھی شریک ہونے لگا تھا۔ لیکن ایک روز اچانک شہزادہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور چند گھنٹے شدید علیل رہنے کے بعد انتہائی غیر متوقع طور پر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ شہزادہ علاؤدین سلطان کو بہت عزیز تھا۔ جو ہی شہزادے کی وفات کی خبر سلطان کو ملی تو سلطان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا۔ اس نے سوچا تک نہیں تھا کہ بیمار شہزادہ یوں اس سے جدا ہو جائے گا۔ جوان بیٹے کی ناگہانی موت سلطان کے جگر پر ایسا چرکا لگا گئی کہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ بیٹے کی تدفین کے لیے انتہائی سرعت کے ساتھ ادرنا آیا۔ اس کی آخری رسومات ادا کرتے وقت یوں لگتا تھا جیسے سلطان یکلخت بوڑھا ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے اثرات تھے جیسے اس ملاح کے چہرے پر ثبت ہوتے ہیں جو اپنا سفینہ غرق ہوتے دیکھتا ہے لیکن خود بچ جاتا ہے۔ شہزادہ سلطان کا لاڈلا ہی نہیں بلکہ سلطنت کا ولی عہد بھی تھا۔ اس کی موت نے سلطان کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اب سلطان کو امور سلطنت، حکمرانی، لشکرکشی اور دربار حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ چنانچہ سلطان علاؤدین کی وفات کے تیسرے روز سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ سلطان کے اس فیصلے سے مخلص عمائدین سلطنت اور وفادار سپہ سالاروں کو بے حد رنج و غم ہوا۔ انہوں نے سلطانی فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سلطان کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ سلطان نے کسی ایک کی نہ سنی اور اپنی علیحدگی کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ تخت سلطنت پر شہزادہ علاؤدین کے بعد شہزادہ محمد کا ہی حق تھا۔ چنانچہ سلطان نے شہزادہ محمد کو 9 عمری میں ہی تاج عثمانی پہنا دیا۔ اس وقت شہزادہ محمد کی عمر صرف 14 سال تھی اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 9 عمر شہزادہ امور سلطنت کو احسن طریقے سے نہیں سنبھال سکے گا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے بہترین تجربہ کار اور بہادر وزیروں اور سپہ سالاروں کو شہزادے کا دست راست مقرر کیا۔ خصوصاً قاسم بن ہشام کو سلطان نے تخلیے میں بلوا کر حکم دیا، قاسم ہمیں تم پر بے حد اعتماد ہے۔ تم نے ابو جعفر کی سازش کو بے نقاب کر کے
सल्तनत उस्मानिया पर जो एहसान किया है उसका अजर हम नहीं दे सकते। हमने तुम्हारी सलाहियतों और इखलास को देखकर ये फैसला किया है कि तुम्हें जाने से पहले शहजादा मोहम्मद का मशीर खास मुकर्रर कर जाए। हम उम्मीद करते हैं कि तुम इस जिम्मेदारी को खूबी से निभाओगे। तुम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, चुनांचा हमने फैसला किया है कि तुम्हें सुराग रसानी के महकमे से अलग कर दिया जाए। वैसे भी हमने तुम्हें शाही सुराग रसा अदरना में कैसर की साजिश मालूम करने के लिए मुकर्रर किया था। अब चूंकि साजिश और बगावत का खतरा नहीं रहा, चुनांचा तुम्हें इस जिम्मेदारी से आज़ाद करके शहजादा मोहम्मद की देखभाल का फरीजा सौंपते हैं। अब शहजादा मोहम्मद नहीं बल्कि सुल्तान मोहम्मद खान है। कासिम पहले ही तमाम हालात से वाकिफ था और उसे यही तवक्को थी कि सुल्तान शहजादी की बाबत ही कुछ कहेगा, लेकिन उसे ये तवक्को नहीं थी कि उसे शाही सुराग रसा के ओहदे से अलग कर दिया जाएगा। उसने किस कदर इस्तेजाब से पूछा, लेकिन सुल्तान मुअज्जम अबू जाफर के चंद एक जासूस अभी तक हमारी गिरफ्त में नहीं आ सके। मैं पूरी तगोदो कर रहा हूँ कि उन्हें गिरफ्तार करूँ। इस काम के लिए बहराम खान ही काफी है। वैसे भी हमने तुम्हें आर्जी तौर पर शाही सुराग रसा मुकर्रर किया था। तुम दर हकीकत महाज जंग के आदमी हो। हम तुम्हें इंतजामी तौर पर जाया नहीं कर सकते। कासिम को शाही सुराग रसानी के ओहदे से हटा दिया गया था। अब वो नो उमर शहजादे का मशीर मुकर्रर किया गया था। जहाँ तक येनीचेरी में कासिम की जिम्मेदारियों का ताल्लुक था तो फिल हकीकत वही किया गया था। उसकी मुस्तकिल मुलाजमत थी। सुल्तान शहजादा मोहम्मद को नो उम्री में ही तख्त पर बिठा कर खुद एशियाई कोचा की रियासत ए दीन में चला गया। ये न सिर्फ एक पुरफिजा मकाम था बल्कि यहाँ एक खानका भी थी जिसमें हमा वक्त जिक्र फिक्र और जाहिद व इबादत की मजलिसें जारी रहती थीं। ए दीन में शहरी जिंदगी के हंगामे नहीं थे बल्कि यहाँ की आबो हवा और खामोश माहौल सुल्तान को तख्त सल्तनत से हजारों गुना बढ़कर महसूस हुआ। सुल्तान यहाँ शब रोज जिक्र फिक्र और इबादत में मशगूल हो गया। सुल्तान मुराद खान सानी दर हकीकत एक दरवेश और फलसफी मिजाज शख्स था। उसे मादा परस्ती से सख्त नफरत थी। वो शहरों में रहने वाले और दौलत इकट्ठी करने वाले लोगों को जहन्नम के बाशिंदे कहा करता था। उसके नजदीक दुनिया की दौलत के लिए तगो दो करने वाले शैतान के पैरोकार थे। वो जानता था कि हकीकी जिंदगी का राज मारिफत इलाही में पोशीदा है। चुनांचा उसने तख्त सल्तनत से अलग होने का फैसला किया तो उसे ज़रो जवाहिरात छोड़ने का एक लम्हे के लिए भी मलाल ना हुआ। सुल्तान अदरना छोड़कर चला गया। सुल्तान मुराद खान सानी की तख्त सल्तनत से दस्तबरदारी और एक नो उमर शहजादे मोहम्मद खान की तख्तनशीनी का हाल सुनकर ईसाइयों के मुंह में पानी भर आया और उन्होंने इस मौके को बहुत ही मुनासिब और गनीमत समझकर मुआहिदा शिकनी का इरादा किया। हंगरी की मजलिस कौमी ने तुर्कों को यूरोप से निकालने के लिए इन हालात को सुनहरी मौका करार दिया। इस गद्दारी का असल महरिक यूरोप का नुमाइंदा कार्डिनल जूलियन था जो पोप की पूरी ताईद के साथ मुआहिदा शिकनी पर जोर दे रहा था। पोप यानी पापाए रोमा के रोमन कैथोलिक चर्च का सरबराह था। चुनांचा जूं ही पोप ने ये फितवा दिया कि मुसलमानों के साथ मुआहिदा तोड़ना गुनाह नहीं तो सारे यूरोप में जोश और जज्बे की लहर दौड़ गई। कैसर कुस्तुनतुनिया भी इस तहरीक में पेश था। हालांकि कैसर ऑर्थोडॉक्स कलीसा का पैरोकार था। ऑर्थोडॉक्स कलीसा रोमन कलीसा के शदीद मुखालिफ था। इसके बावजूद कैसर कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के खिलाफ कार्डिनल जूलियन हंगरी वालों के साथ कदम ब कदम चल रहा था। ईसाइयों के लिए ये हालात बेहद उम्मीद अफजा थे। सल्तनत उस्मानी की हुकूमत एक नो उमर लड़के के हाथ में थी और यही खबर सुनकर एशियाई कोचक में अमीर किरमानिया ने फिर बगावत शुरू कर दी थी। उस्मानी फौजें अब किरमानिया को सबक सिखाने के लिए एशियाई कोचक की जानिब रवाना हो चुकी थीं। उधर दरे दानियाल पर जनेवा, वेनस और बरगंडी के बहरी बेड़ों का कब्जा था जिनकी मौजूदगी में उस्मानी फौजों के लिए दरे दानियाल को अबूर करना बहुत मुश्किल था।
تمام حالات عثمانی سلطنت کے خلاف اور صلیبیوں کے حق میں تھے، لیکن اس کے باوجود ہنگری کا بادشاہ لارڈ سیلاس سلطان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہنگری کی قومی مجلس کے بعض دیگر ارکان بھی اس معاہدہ شکنی کو غیر اخلاقی حرکت قرار دے رہے تھے، حتیٰ کہ خود ہونیانڈے بھی عہد شکنی کے حق میں نہیں تھا، لیکن کارڈنل جولین نے اپنے مذہبی ذہن سے کام لیا اور پاپائے روم کے فتوے سے بادشاہ کے ضمیر کو مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ ہنگری کی مجلس قومی کے ارکان کی مخالفت کی گئی اور جولین نے مجلس میں اعلان کیا کہ اس فتوے میں خود پوپ کی تائید بھی شامل ہے۔ اس نے مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس موقع پر ان امیدوں کو توڑ دو گے جو لوگوں نے تمہارے ساتھ قائم کر رکھی ہیں؟ اس خوشبختی سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے جو تمہیں نصیب ہوئی ہے؟ تمہارا عہد و پیمان تمہارے خدا اور تمہارے مسیح بھائیوں کے ساتھ ہے، اور وہ سابق معاہدہ اس عاقبت نا اندیشانہ اور مخالف مذہب کو ساکت کر دیتا ہے جو مسیح کے دشمنوں سے باندھا گیا ہو۔ دنیا میں مسیح کا نائب پاپائے روما ہے، جس کی اجازت کے بغیر تم نہ تو کوئی معاہدہ کر سکتے ہو اور نہ اس کو پورا کر سکتے ہو۔ اس کی طرف سے میں تم کو دروغ حلفی سے بری ذمہ کرتا ہوں اور تمہاری فوج کو برکت دیتا ہوں۔ شہرت اور نجات کی راہ پر تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اور اگر اب بھی تمہیں کچھ پسو پیش ہے تو میں اس گناہ کا وبال اپنے سر لیتا ہوں۔ ہونیانڈے ابھی تک کارڈنل جولین کی باتوں میں نہ آ سکا تھا۔ وہ ترکوں کے ساتھ معاہدہ شکنی کو برا سمجھتا تھا، لیکن جب ہونیانڈے کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغاریہ کو ترکوں سے چھیننے کے بعد ہونیانڈے کے حوالے کر دیا جائے گا اور ہونیانڈے کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، تو وہ بھی راضی ہو گیا۔ ہونیانڈے کے راضی ہونے کی دیر تھی کہ صلیبی افواج جنہوں نے 10 سال کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، آن کی آن میں تیار ہونے لگیں۔ ہونیانڈے نے تجویز پیش کی کہ معاہدہ شکنی کا اعلان 1 ستمبر سن 1444 کے دن تک خفیہ رکھا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ عیسائیوں کی اتحادی افواج 1 ستمبر تک صلح نامہ سے پورا فائدہ اٹھا لیں گی اور ان تمام علاقوں پر قابض ہو جائیں گی جنہیں معاہدے کی وجہ سے ترک اچھی دیانتداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ سربیا کے بادشاہ جارج برنیکوچ کو سلطنت میں اضافے کا لالچ دیا گیا، چنانچہ وہ بھی معاہدہ شکن اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گیا، بقول لینپول کے کہ جس طریقے سے یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات یورپ کے سرماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ ابھی صلح نامے کو لکھے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے توڑنے پر عیسائی متفق ہو گئے۔ جس وقت عثمانی دستے سربیا، والیشیا اور دریائے ڈینوب کے ساحل پر قلعے خالی کر کے نکل آئے اور اتحادیوں نے صلح نامے سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا، تو شاہ لارڈ سیلاس، کارڈنل جولین اور ہونیانڈے 1 ستمبر کو 20,000 کی فوج لے کر سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے، نتیجتاً متعدد قلعے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ قلعوں میں موجود ترکی دستے یا تو قتل کر دیے گئے یا چٹانوں سے گرا کر ہلاک کر دیے گئے۔ ہنگری کی فوجیں بے خبر ترکی سرحدات کو تاراج کرتی ہوئی بلغاریہ کے راستے بحر اسود کے کنارے پہنچی اور وہاں سے جنوب کا رخ کیا۔ اس طرح وہ کئی اہم مقامات کو فتح کرتے ہوئے وارنا پہنچی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی ترک اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، مجبوراً انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے اور وارنا پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے راستے میں اس قدر ترکی فوجیں آئیں جو مقتول و مغلوب ہوتی رہیں، اور تمام علاقے میں عیسائیوں نے بڑی بے رحمی اور سفاکی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ صلیبیوں کی معاہدہ شکنی کی خبر جس وقت نو عمر سلطان محمد خان کے پاس پہنچی، اس وقت تک وارنا شہر فتح ہو چکا تھا۔ نو عمر شہزادہ اس قدر سنگین حالات کا سن کر گھبرا گیا۔ اس نے فوری طور پر دربار سلطنت لگایا اور اپنے سپہ سالاروں،
مشیروں اور وزیروں سے مشورے کرنے لگا۔ دربار میں موجود ہر شخص پر غم و غصے کی کیفیت طاری تھی۔ ینیچری کا بوڑھا سپہ سالار خواجہ خیری دربار میں سب سے زیادہ پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ نو عمر سلطان کے دربار کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے اپنے عمائدین سلطنت سے کہا: محترم وفاداران سلطنت، جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے، یورپ کے بدفطرت عیسائیوں نے ہمارے سلطان معظم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے اور ہمارے بہت سے قلعوں اور شہروں کو تخت و تاراج کرنے کے بعد ہمارے شہر وارنا پر قابض ہو چکے ہیں۔ عیسائی لشکر یورپ سے ترکوں کو نکال دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ شکنی کر کے تاریخ انسانی میں اپنے بدترین کردار کا ثبوت دیا ہے۔ یہ ہیں وہ حالات جن سے نمٹنے کے لیے میں نے یہ مجلس مشاورت منعقد کی ہے۔ ہماری زیادہ تر افواج امیر کرمانیہ کے خلاف ایشیائے کوچہ کی بغاوت کچلنے میں مصروف ہیں۔ یہاں ہمارے پاس ینیچری کے بعض بہترین دستوں سمیت لگ بھگ 35 کی ایسی سپاہ موجود ہے جسے لے کر ہم ہونیانڈے کے مقابلے پر نکل سکتے ہیں، لیکن میں گزشتہ کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض پرانے سپہ سالار اور وزراء عیسائیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ ایسے عالم میں میں آپ لوگوں سے سلطنت کی بہتری کا مخلصانہ مشورہ طلب کرتا ہوں۔ نو عمر سلطان نے اپنی عمر سے بڑھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضرین دربار سے بات کی۔ سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان شہزادی کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ ینیچری کے پرانے وفادار سپہ سالار خواجہ خیری نے سب سے پہلے اٹھ کر سلطان سے کہا: سلطان معظم، آپ نے جن سالاروں اور وزراء کا ذکر کیا ہے وہ سلطنت کی بقا کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کو تیار ہیں۔ کوئی سچا مسلمان عیسائیوں کے ساتھ پنجہ آزمائی سے نہیں گھبراتا۔ دراصل سلطنت کے بعض پرانے وفادار یہ چاہتے ہیں کہ سلطان معظم عزت مآب حضرت سلطان مراد خان ثانی خود صلیبی افواج کے خلاف ہمارے لشکر کی قیادت کریں۔ خواجہ خیری نے بات مکمل کی ہی تھی کہ طبیب سلیم پاشا فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غصے سے خواجہ خیری کی جانب دیکھتے ہوئے سلطان سے کہا: سلطان معظم کا اقبال بلند ہو۔ میرا خیال ہے کہ محترم سالار خواجہ خیری اب بوڑھے ہو چکے ہیں، جنہوں نے بڑے سلطان معظم کو گوشہ نشینی سے واپس بلانے کی تجویز دی۔ سلطان معظم، آپ کے مبارک بدن میں تر و تازہ خون دوڑ رہا ہے۔ آپ کی قیادت ہی صلیبی افواج کے لیے موت کا پیغام ہو سکتی ہے۔ آپ کی قیادت میں عثمانی افواج جس قدر بہادری اور چستی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں گی، پرانے سالاروں کی قیادت میں اس قدر ولولہ ان میں پیدا نہ ہوگا۔ چنانچہ میری استدعا ہے کہ آپ اپنے والد محترم کو گوشہ عزت سے نکلنے کی تکلیف نہ دیں اور خود عثمانی افواج کی قیادت سنبھالیں۔ سلیم پاشا غدار تھا، اس کا اصل نام لوگان تھا اور یہ ابو جعفر کے زمانے میں ایک طبیب کی حیثیت سے ادرنا میں داخل ہوا تھا۔ یہی شخص تھا جس نے شہزادہ علاؤدین کو سست اثر زہر دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ سلیم پاشا یقیناً یہ چاہتا تھا کہ نو عمر سلطان صلیبی افواج کے مقابلے کے لیے خود جائے تاکہ ہونیانڈے جیسے مایاناز سالار کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور شکست سے دوچار ہو۔ لیکن قاسم، جو سلیم پاشا کو گہری نظروں سے گھور رہا تھا، اپنی نشست سے اٹھا اور نو عمر سلطان سے کہا: سلطان معظم، محترم سالار خواجہ خیری نے جو مشورہ دیا ہے اسی میں ہی سلطنت کی بقا ہے۔ تخت سلطنت پر بیٹھنا اور بات ہے اور میدان جنگ میں دشمن کی چالوں کو سمجھنا اور بات۔ آپ کو تاحال کسی بڑی جنگ میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا، چنانچہ یہی بہتر ہے کہ بڑے سلطان معظم یعنی آپ کے والد محترم کو پھر سے تخت حکومت سنبھالنے کی درخواست کی جائے۔ یہی صورت ہے سلطنت کے بقا کی اور اسلام کی بہبود کی۔ سلطان محمد اپنے دوست قاسم کی بات دل کی گہرائیوں سے سن رہا تھا۔ اسے خود احساس تھا کہ وہ ابھی کسی بڑے لشکر کی قیادت کا اہل نہیں، چنانچہ اس نے مزید مشاورت کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے اپنا حکم جاری کیا: حاضرین دربار، ہمیں اپنے رفیق و جلیس قاسم بن ہشام اور محترم سالار خواجہ خیری
خیری کے مشورے سے اتفاق ہے اور ہم انہی دونوں وفاداران سلطنت کو حکم دیتے ہیں کہ یہ ابھی عیدین روانہ ہو اور فی الفور سلطان معظم کو واپس ادرنا لے کر آئیں۔ سلطان محمد نے معنی خیز نظروں سے سلیم پاشا کی جانب دیکھا اور کہا، اس کے علاوہ ہم اپنے رفقائے سلطنت پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشامد کرنے والوں اور خوشامد سننے والوں سے شدید نفرت ہے۔ اتنا کہہ کر سلطان محمد خاموش ہو گیا۔ بعد ازاں ضروری معاملات پر بحثیں ہوتی رہیں اور پھر سلطان مراد خان ثانی کی واپسی تک دربار برخاست کر دیا گیا۔ اسی دن خواجہ خیری اور قاسم بن ہشام عیدین روانہ ہو گئے۔ عیدین کی خانقاہ میں زاہدوں اور درویشوں کی ایک مختصر سی جماعت موجود تھی۔